बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करे अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। पूर्व क़यामत का एक ऐसा फितना जिसका खौफ और दबदबा हर ज़माने में पाया जाता था। इस फितने का जिक्र अगर सहाबे किराम के मजलिस में हो जाता तो सहाबे किराम ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते और इस फितने से अल्लाह पाक के फना मांगते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूँगा कि इस कायनात के सबसे बड़े फितने के यानी दज्जाल की। ये दज्जाल कौन है और दज्जाल हकीकत में कैसे शख्सियत का नाम है, दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई, और दज्जाल के माँ बाप कौन है, और क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया में कब ज़ाहिर होगा। दोस्तों, उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको कुरान व हदीस की रोशनी में बताऊं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर न हो जाए। दज्जाल के ज़ाहिरी निशानियाँ और शक्ल व सूरत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा और वो एक आंख से आंधा होगा और उसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा बाल होंगे, उसके सर के बाल गंगरिया होगी और उसका रंग सुर्ख या गंधमी होगा और उसके नाक तोती के चोंच जैसे होगी। और दज्जाल के सबसे वाज़ेह निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो हो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, लेकिन काफिर और फासिक लोग उसके न पढ़ सकेंगे। दोस्तों, दज्जाल जब इस दुनिया में ज़ाहिर होगा तो लोगों के सामने वो फरेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके पैरवी करें, लेकिन अंदर से वो काफिरों के तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा, जब उसके मानने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद ये खुदाई का दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़े सवारी पर सवार होकर पूरे रोई ज़मीन पर गर्दिश करेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसके आंखों का दरमियानी फासिला 40 गज होगा। दोस्तों, दज्जाल के पास बेशुमार ताकत और बेशुमार माल व दौलत के खजाने होंगे। उस रोई ज़मीन के ज़्यादातर नहरों पर उसका कब्ज़ा होगा और उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी पानी न पी सकेगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के बाजियाँ दिखाएगा। ये आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, इस ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ उगाएगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग उसके पैरोकार बन जाएगी उनको ये माला माल कर देगा और वो लोग ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे, और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो ये उनको कत्ल कर देगा। दोस्तों, दज्जाल कहे से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से उस ज़मीन के अंदर गर्दिश करेगा और वो दुनिया के हर कोने में जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इसराइली लोग उसकी हिमायत करेंगे और उसके जुमात के साथ शामिल हो जाएगी, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो उसको पहचान लेगा और उसको मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी रोई ज़मीन में फितना और फसाद फैलाने के बाद मक्का मुकर्रमा और मदीना मनौरा के तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिरकार मक्का से जलील व ख्वार होकर मदीना मनौरा की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मनौरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला से एक नगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो उसको मदीना मनव्वरा में दाखिल होने नहीं देगा। उस वक्त दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़े होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो भी लोग मुनाफिकीन होंगे वो उसके आवाज़ सुनकर बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के ग्रोह में शामिल हो जाएगी। दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा और आखिरकार इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उसका मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ताकतवर होगा।
اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائے گی اور دجال کے لشکر کو بہت بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئی فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئی اس کو مقامی لت پر پڑ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ دوستو، آپ بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہے۔ دجال کے پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کے طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انہیں دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ پیدائشی کانا تھا۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ بہت عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینہ کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینہ کے اندر اس نے اپنے اوپر وہی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کے ماں کو یہ علم ہوا تو اس کے ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے بیٹے کا سارا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اور اس بچے کے ماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرنے لگی کہ آپ اس بچے کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کے طرف روانہ ہوئی تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئی دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئی لیکن اس کو فتح نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہو؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر غرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کے چال ہے۔ تو اس وقت ابن سیاد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچے اور جھوٹے خبریں آتی ہے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دہان سوچا تھا تو ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدغ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جاؤ، تیرے قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے گردن اڑا دو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بلائی نہیں۔ دوستو، مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے تھے جو اسے عرش اللہ کے خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے بارے میں سکونت اختیار کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور چند صحابہ کرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں اس بات کا اقرار کرتے اور نہیں انکار کرتے۔ دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسے بہت ساری نشانیاں موجود تھے
جو کہ ہو بہو دجال کے نشانیاں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام بھی ابن زیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن زیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے قریب دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ دوستو، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن زیاد دجال نہیں ہے کیونکہ یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور انسان اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی کہ دجال آج بھی اس جزیرے پر قید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان اس کو ہر بات کے وحی پر خبر دیتے ہیں۔ دجال کے پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کے جو نشانیاں ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں واضح طور پر مل جاتی ہے۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے، اور یہ کہاں سے آیا، اور یہ کیسے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے پاس ہے۔ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور وہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دجال کی فتنے سے بچائے، اور ایمان کے سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا اور مرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی لیکی بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔